بك ويهديك صراطا مستقيما في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ناظرین، ایران بلکہ دنیا کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک ایرانی شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایک طرف تہران کی سڑکوں پر بہتے آنسوؤں کا سمندر تھا تو دوسری جانب عالمی طاقتوں کے پروپیگنڈے اور دھمکیوں کا ایک نیا طوفان۔ آیت اللہ خامنئی کی مرکزی نماز جنازہ دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں ادا کی جانے والی اس نماز جنازہ کے بعد اب یہ تابوت عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا لے جایا جائے گا، جہاں سے واپسی پر مشہد مقدس کی سرزمین اس عظیم رہنما کو ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ اس جنازے میں جہاں ایک طرف عقیدت کا سیلاب تھا، وہیں دوسری طرف عالمی میڈیا اور خاص طور پر صہیونی اور امریکی پروپیگنڈا مشینری نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ نماز جنازہ میں سید علی خامنئی کے 3 بیٹوں مسعود خامنئی، میثم خامنئی اور مصطفیٰ خامنئی نے تو شرکت کی، لیکن موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی اس موقع پر نظر نہیں آئے۔ مجتبیٰ خامنئی کی اس عدم شرکت پر مغربی میڈیا نے فوری طور پر افواہوں کا بازار گرم کر دیا۔ صہیونی میڈیا نے تو بے پر کی اڑانی شروع کر دی کہ مجتبیٰ خامنئی چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، وہ اب بھی زخمی ہیں اور مکمل صحتیاب نہیں ہوئے وغیرہ۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اپنے والد کی شہادت، سپریم لیڈر کے منصب پر فائز ہونے اور خاص طور پر فروری میں اسرائیل کے حملے کے بعد سے ہی مجتبیٰ خامنئی ایک انتہائی خفیہ اور نامعلوم مقام پر ہیں۔ ایران اپنے ایک سپریم لیڈر کو کھو چکا ہے، اس لیے اب کی بار سیکیورٹی کا بندوبست اس قدر سخت اور غیر معمولی ہے کہ انگلیوں پر گنے جانے والے چند افراد کے علاوہ پورے ایران میں کسی کو نہیں معلوم کہ نئے سپریم لیڈر اس وقت کہاں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی اس بات سے لا علم ہیں کہ سپریم لیڈر کہاں قیام پذیر ہیں۔ جب انہیں ملنا ہوتا ہے تو حفاظتی انتظامات کے ساتھ انہیں لے جایا جاتا ہے اور ویسے ہی واپس تہران پہنچا دیا جاتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی خفیہ ایجنسیوں اور سیکیورٹی اداروں نے خود سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کو اپنے والد کے جنازے میں شرکت کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی۔ اخبار کے مطابق یہ بات تجہیز و تکفین کی سیکیورٹی سے منسلک 4 سینئر ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے۔ یہ ایران کی وہ سیکیورٹی حکمت عملی ہے جس نے دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ ایرانی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے موقع پر اشکوں کا سمندر تھا اور عوامی جذبات کا لاوا ابل رہا تھا۔ عوامی کا غصہ اور جذباتی مناظر دیکھ کر واشنگٹن کے ایوانوں میں بیٹھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکسکلوسیو کے صحافی براک راوت کو دیے گئے ایک سنسنی خیز ٹیلی فونک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اپنی روایتی دھونس اور دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ وہ ایران کے عوام کو اس طرح روتا دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں۔ چونکہ وقت کے یزید اور فرعون یہ سمجھ بیٹھے تھے یا انہیں رضا پہلوی جیسے چمچوں نے یہ باور کروایا تھا کہ حضور ایران کے عوام اس ملا رجیم سے بہت تنگ ہیں، جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کریں گے لاکھوں لوگ مرگ بر امریکہ کی بجائے مرگ بر انقلاب اور خامنئی کے نعرے لگاتے سڑکوں پر آ جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں چند دنوں کے اندر اندر پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن پہلے تو ایران کے غیور عوام نے امریکہ کو سرپرائز دیا جب وہ اپنے نظام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور اب ایرانی عوام کی اپنے سابق سپریم لیڈر سے محبت اور عقیدت دیکھ کر تو ٹرمپ کے ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ نتن یاہو اور رضا پہلوی جیسے بدبختوں نے انہیں گمراہ کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے نتن یاہو کو بھی لتاڑا جب ان سے ایران سے مذاکرات اور اسرائیل کے مسلسل حملوں سے متعلق سوال ہوا تو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں اصل باس کون ہے۔ یعنی انہوں نے نتن یاہو کو آسان لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو اور اپنے باپ کو نہ بھولو۔ ناظرین، شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنئی کا جنازہ جدید انسانی تاریخ کے چند بڑے جنازوں میں سے ایک ہے، اور اگر اس کے پس منظر دنیا کے حالات اور آیت اللہ خامنئی کی موت کے اسباب کو دیکھا جائے تو مظلومیت اور ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کے تاثر کے ساتھ شاید یہ سب سے بڑا جنازہ ہو۔ انہیں 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے پر سپرد خاک کیا جائے گا۔ دوستو، دوران جنگ جب بوڑھا رہبر بمباری کا نشانہ بنا تو اسی وقت تدفین کی جا سکتی تھی۔ کچھ فرقہ پرست سوشل میڈیاز پر طنز کے تیر برساتے اور تانے دیتے دکھائی دیے کہ ایرانی کیوں اپنے راہبر کی تدفین نہیں کر رہے، مگر ایرانی جانتے تھے
کہ کربلا کے بعد شیعہ مذہب میں یہ دوسرا سب سے بڑا مرحلہ تھا جہاں سب سے اعلیٰ شخصیت اپنی آل و اولاد کے ساتھ غاصب ریاست کے حملوں کی زد میں آئی اور خود سپریم لیڈر نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ قربانی دی۔ جنگی حالات، پابندیوں اور مذاکرات کے ماہر ایرانیوں نے نہ صرف تدفین روک کر جنگ اور سفارت کے محاذوں پر توجہ دی، بلکہ تدفین ایک مناسب وقت تک مؤخر کر کے اسے ایرانی ریاست کی طاقت، اس کے نظریات، شاندار سفارت، عالمی وفود کی شرکت اور بڑے پیمانے پہ ابلاغی اظہار سے اسے دنیا بھر تک پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ فٹ بال جیسے دنیا کے معروف ترین کھیل کے چھائے ہونے کے باوجود اس میں اپنی جگہ بنائی اور بہت خوب بنائی۔ اس تقریب میں قرآنی آیات کی تلاوت کا شاندار استعمال کیا گیا۔ جمعہ کو جب ان کا تابوت تہران کے گرینڈ مسلح کمپلیکس میں رکھا گیا تو مختلف سرکاری وفود اسی حال میں آ کر شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے۔ اس موقع پر تلاوت کے دوران قرآنی آیات کا شاندار استعمال کیا گیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ہر وفد کے لیے مختلف آیات کا انتخاب کیا گیا تھا اور ہر وفد کے لیے منتخب کی جانے والی آیات کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی۔ جب سعودی وفد حال میں آیا تو اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی گئی، جس میں دو گروہوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، جس میں سے ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ آیت صرف تلاوت نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی یا علامتی پیغام تھا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے دوران کون طاغوت سے لڑ رہا تھا اور کون اس کا ساتھی تھا۔ اسی طرح باقی ملکوں کے وفود کی آمد کے موقع پر پڑھی جانے والی آیات بھی ہرگز بے ترتیب نہیں تھی، بلکہ انہیں احتیاط سے منتخب کیا گیا تھا۔ جب قطری وفد تعزیت کے لیے حال میں آیا تو اس وقت سورہ فتح کی دوسری آیت کی تلاوت کی گئی، جس میں خدا کی جانب سے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے جانے اور سیدھی راہ دکھائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ ترک وفد کی آمد پر سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کے ایک حصے کی تلاوت کی گئی، جس میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کو دیگر سے بہتر بتایا گیا ہے۔ جب حماس کا وفد تعزیت کے لیے آیا تو سورہ احزاب کی آیت 23 پڑھی گئی، جس میں اپنے عہد کو سچا کر دکھانے والوں اور اب بھی انتظار کرنے والوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جب لبنانی حزب اللہ کا وفد حال میں آیا تو اس موقع پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 56 پڑھی گئی، جس میں خدا کی جماعت کے غلبہ پانے کی بات کی گئی ہے۔ دوستو، امریکہ اور غاصب اسرائیل کے خلاف ایران نے ڈٹ کر مزاحمت کی، عالمی بدماشوں کو خاصا نقصان بھی پہنچایا، اور دنیا کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان استقامت اور بہادری کے ساتھ مزاحمت کر سکتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ سے بہادروں کی ہی موتریف رہتی ہے۔ ایرانی رہبر معظم کی آخری رسومات اور جنازے میں افغان و سعودی حکام کی شرکت اس کے سب سے بڑے اور اہم ترین لمحات تھے۔ یہ نوید تھی کہ شیعہ سنی اختلافات اپنی تمام تر شدت کے باوجود کم ترین سطح پہ جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے جنازے پر پرسہ دینے اور تعزیت کے لیے آنے والے عرب سنی ملکوں کے وفود کی شرکت ایک نئی صبح کا اشارہ دے رہی ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ صرف گریٹر اسرائیل منصوبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، بلکہ ان تمام ملکوں کی بھی امریکہ اور اس کے ہواری اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، سید علی خامنئی کا یہ تاریخی جنازہ صرف ایک رہبر کی آخری رسومات نہیں، بلکہ عالمی استعمار اور سامراج کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ تہران کی سڑکوں پر بہتا اشکوں کا یہ سمندر واشنگٹن سے لے کر تل ابیب تک پھیلی ان تمام سازشوں کو بہا لے گیا ہے جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ حملوں اور پابندیوں سے ایرانی عوام کا اپنے نظام پر اعتماد متزلزل ہو جائے گا۔ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ، نیتن یاہو کی اوقات یاد دلانے والے بیانات اور صہیونی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن اس بے مثال عوامی اتحاد اور تزیوراتی حکمت عملی کے سامنے مکمل طور پر گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ جنگی حالات میں تدفین کو مؤخر کر کے اسے عالمی سفارتکاری کا محاذ بنانا اور تعزیتی تقاریب میں سعودی، قطری، ترک، حماس اور حزب اللہ کے وفود کے سامنے قرآنی آیات کا علامتی اور سیاسی استعمال کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی قیادت میدان جنگ کے ساتھ ساتھ ابلاغی اور نفسیاتی جنگ کی بھی ماہر ہے۔ یہ آیات محض تلاوت نہیں بلکہ دنیا کو یہ بتانے کا پیغام تھیں کہ کون خدا کی راہ میں استقامت سے کھڑا ہے اور کون غاصب قوتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس جنازے نے امت مسلمہ کے مابین تقریب مذاہب اور اتحاد کی ایک ایسی نئی صبح کا اشارہ دیا ہے جس نے دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ افغان اور سعودی وفود کی اعلیٰ سطح پر شرکت اس بات کی نوید ہے کہ شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دے کر اپنی دکان چمکانے والی عالمی طاقتوں کا کھیل اب ختم ہونے کو ہے۔ اگر یہ اتحاد اپنی منزل کو پا لیتا ہے تو نہ صرف گریٹر اسرائیل کا ناپاک منصوبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا
بلکہ خطے کے تمام مسلم ممالک امریکی غلامی کے طوق سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ شہید قدس سید علی خامنئی 9 جولائی کو مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک میں سپرد خاک کر دیے جائیں گے، لیکن ان کا چھوڑا ہوا مزاحمت، استقامت اور اتحاد کا بیانیہ رہتی دنیا تک مظلوموں کی ڈال اور ظالموں کے لیے خوف کی علامت بنا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔